خدا نخواستہ کوئی حرام چیز میں ہم انوالوڈ ہیں تو میں ڈپریس ہو جاؤں گا یا مجھے ٹینشن لینی پڑے گی یا مجھے ایک پریشر لینا پڑے گا, ٹھیک ہے نا. تو دیٹ مینس وی آر تھنکنگ اباؤٹ آر سیلس. بڑا زبردست پوائنٹ. اسی لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ طائف کی جو دعا ہے نا, یاد رکھیں وہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا, نہیں. اس کا کرکس یہ ہے کہ اللہ کہیں آپ تو نہیں ناراض, اس لیے تو نہیں یہ ہو رہا, یہ ہے اس کا کرکس, ٹھیک ہے نا, کہ اللہ جب تک آپ راضی ہیں سب ٹھیک ہے, پتھر بھی کھا لوں گا, سب کچھ قبول ہے, لیکن کہیں آپ تو نہیں ناراض ہو گئے کہ یہ لوگ مجھے ایسا ٹریٹ کریں. ایز لانگ ایز آپ کا سینٹر, آپ کا جو فوکل پوائنٹ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے, اللہ کا پلیجر ہے, تو یو آر اے ویری اسٹرانگ انڈیویجول الحمدللہ. اور اللہ مزید آپ کو اسٹرینتھ دے گا اور ایسی ایسی برکتیں زندگی میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی. اللہ کے وعدے ہیں, وہ ظاہر ہے غلط تو ہو نہیں سکتے. ان اللہ لا یخلف المیعاد, اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں جاتا, یہ اللہ کے وعدے ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو کوئی بھی اللہ سے کانشیس ہو جائے گا, اللہ ول میک اے وے آؤٹ فار ہم فرام ایوری ڈیفیکلٹی. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اللہ اسے وہاں سے دے گا کہ اس کا گمان بھی نہیں جاتا, بے حساب دے گا, ٹھیک ہے نا. تو خیر, سیرہ از آل اباؤٹ بیوٹیفل لیسنس. معراج سے انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا ساتوں آسمان, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ فل پروٹوکول ملا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں ہی از دی اونلی پرسن ان دس ورلڈ جو اتنا قریب اللہ کے گئے کہ اللہ کو نور دیکھا اللہ کا, یعنی وہ جو لائٹ دیکھی. جیسے ابو ذر غفاری نے پوچھا تھا کہ ڈیڈ یو سی اللہ, تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاؤ کوڈ آئی سی ہم وین دیر واز لائٹ, جب وہاں پہ نور تھی. تو دیٹ واز سو کلوز. تو یہ اللہ کی پریزنس میں ہی از دی فرسٹ پرسن اکارڈنگ ٹو اسکالر جو اتنا اوپر گئے ہیں اللہ کے پاس, سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر. یہ ایک روایت بڑی مزے کی جو ہے وہ جنت کے بارے میں, ابراہیم علیہ السلام سے جو کنورسیشن تھی اس میں میں نے ایک چیز مس کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سنن ترمذی کی حدیث ہے, I met Ibrahim on the night of my ascension and he said, O Muhammad, greet your nation with peace from me. اپنی نیشن کو میرا سلام کہنا. Tell them, paradise has pure soil and delicious water. اب وہ پیراڈائز کو ایکسپلین کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام. That it is a level plain and its plants grow. وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل لیول ہے, اس پہ بھی اگر آپ چاہتے ہیں پلانٹس اگے, ٹریز اگیں, تو وہ کیسے اگیں گے؟ They grow with سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یعنی مومنین جب یہ تسبیح بیان کرتے ہیں تو وہاں پہ پراپرٹی بن رہی ہے. دیٹ از واٹ ابراہیم علیہ السلام ٹولڈ. اور یہ ذکر بہت پاورفل ہے, سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس کے بارے میں تو آتا ہے اللہ کے عرش کے ارد گرد چکر لگاتا ہے جب کوئی بھی اس بندہ اس ذکر کو جو ہے وہ کرتا ہے. تو اٹس اے بیوٹیفل ذکر, اور یہ جنت میں پراپرٹی کی شکل میں آئے گا ہمارے سامنے. بالکل بالکل. تو اچھا, اس کے بعد اب واقعہ, پہلے تو سدرۃ المنتہا کو تھوڑا میں اور ایکسپلین کرنا چاہوں گا. یہ میں آیات نکال رہا ہوں جی سورہ نجم کی. اس میں سورہ نجم میں جو ہے وہ یاد رکھیں معراج کا ذکر ہے, اور سورہ الاسراء میں اسراء کا ذکر ہے. اسراء از دا نائٹ جرنی فرام مکہ ٹو جیروسلم. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى, سورہ نجم کی آیت نمبر 12 ہے. سو ول یو ڈسپیوٹ ود ہم اوور وٹ ہی سو, کیا تم اس سے اختلاف کرو گے, جھگڑو گے کہ اس نے کیا دیکھا. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى and he certainly saw him in another descent. جبرائیل علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. ایک تابعی تھے غالباً, وہ حضرت عائشہ کے اسٹوڈنٹ تھے, ٹھیک ہے نا. انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ سے یہ پوچھا تھا کہ کیا اللہ کو دیکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو حضرت عائشہ جو ہے وہ صحابہ کو ویل کے پیچھے سے کافی پڑھاتی بھی ہوتی تھی, مطلب پردے کے پیچھے سے. تو انہوں نے بڑا ڈر کے پوچھا, انہوں نے کہا کہ میں آپ سے ایک بات پوچھ لوں, بٹ آئی ایم افریڈ ٹو آسک یو. تو اماں عائشہ نے کہا کہ پوچھو. تو انہوں نے کہا کہ اماں یہ بتائیے کہ کیا اللہ کو دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو حضرت عائشہ کا اب آپ نالج چیک کریں, ان کی گرپ چیک کریں فقہی ایشوز پہ اور اس طرح کے عقیدہ ایشوز پہ. انہوں نے کہا کہ میرے تو پیروں تلے زمین نکل گئی ہے, یعنی یہ ایک محاورتاً بات کی کہ تم نے کیا کہہ دیا ہے, ہاؤ کوڈ ہی ہیو سین اللہ. جبکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ الانعام میں آیت نمبر 103 میں, اللہ کہتے ہیں کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. No vision perceives him, but he perceives all vision and he is the subtle, the acquainted. ایک تو یہ آیت کوٹ کی, دیکھیں کتنی ریلیونٹ آیا ہے.
دوسری انہوں نے آیت کوٹ کی سورہ شورا کی آیت نمبر 51، وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم. It is not for any human being that Allah should speak to him except by revelation وحی کے تھرو اور from behind a partition یا ایک حجاب کے پیچھے سے، or that he sends a messenger to reveal by his permission what he wills. نالج چیک کریں. حضرت عائشہ صدیقہ نے فوراً قرآن کی آیات جو ہے وہ کوٹ کر دی کہ یہ تم نے کیا بات کر دی ہے، اور پھر جو ہے وہ فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو انہوں نے نہیں دیکھا. اوبیسلی وہ جو بات ہے دیکھنے کی وہ ہے کہ لائٹ دیکھی انہوں نے، اور ظاہر ہے حجاب جو ہے اللہ کا جو ویل ہے وہ انہوں نے ڈیفینیٹلی دیکھا. تو پھر انہوں نے مجھے یاد آ گیا، انہوں نے یہ بھی مینشن کیا تھا جو تابعی تھے کہ سورہ نجم میں تو آتا ہے کہ انہوں نے انہیں دیکھا. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ یہ تو جبرائیل کے بارے میں، یہ تو اللہ کے بارے میں نہیں ہے. تو یہ جو بات ہے نا کہ ہی سرٹنلی saw him in another descent، یہ جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں، ٹھیک ہے نا. ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے بارے میں. ان دا سدرۃ المنتہا ایٹ دا لوٹ ٹری آف دی utmost boundary عندہا جنت المأویٰ نیئر اٹ از دی گارڈن آف ریفیوج. جنت المأویٰ کی لوکیشن بھی اللہ نے بتا دی، لوٹ ٹری کے پاس ہے. از یخشى السدرۃ ما یخشیٰ when there covered the lote tree that which covered it. واللہ عالم یہ کیا اللہ کے نبی نے وہاں جو دیکھا ہمیں تھوڑا بہت بتایا. دیکھیں کہ میں نے ایسے کلرز دیکھے اس ٹری کو چینج کرتے ہوئے جو میں نے آج تک دنیا میں نہیں دیکھے. ایک ڈائنامک ٹری ہے، اپنے کلرز چینج کر رہا ہے، اور اس کی ایک میجسٹی ہے اپنی، اور وہ اتنا ہیوج ہے کہ 6th ہیون سے شروع ہوتا ہے اس کا ٹرنک اور 7th ہیون تک جاتا ہے. اب دیکھ لیں کتنا وہ پتہ نہیں کیا چیز ہے وہ. بہرحال اس کو ایز اے ٹری ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلین کیا، اس کے پتوں کی شیپ بتائی ایلیفنٹ کے ایئرس کی طرح. تو واللہ عالم یہ اللہ کے کیا کرشمے ہیں، لیکن یہ کہ اللہ کے نبی نے یہ دیکھا. ما زاغ البصر وما طغى the sight of the prophet did not swerve nor did it transgress its limit. یہاں پہ تعریف ہے ہمارے نبی کی کہ وہ اتنے بریو اور اتنے کریجیس ہیں. ایون دو ان کا ہارٹ زمزم سے دھویا اللہ نے اس کے لیے پریپیئر کیا، لیکن ان کا کریج، ان کی بریوری اتنی ہے کہ ان کی آنکھ وہاں سے پھری نہیں. یعنی ہی کیپٹ سیئنگ اٹ، یعنی اللہ کہہ رہے ہیں انہوں نے دیکھا، وہ جھوٹ نہیں کہہ رہے تمہیں. لقد رآیا من آیاتی ربہ الکبریٰ ہی سرٹنلی saw of the greatest signs of its Lord. اللہ کے گریٹسٹ سائنز دیکھے ہمارے بندے نے، ٹھیک ہے. تو یہ گریٹسٹ سائنز ہیں. تو سدرۃ المنتہا کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ ایٹ دا بیس آف دا سدرہ آر 4 ریورز. یہ ٹری آف لائف بھی ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے نیچے سے پانی جو ہے وہ نکل رہا ہے. اور آپ نے کئی مائتھولوجیز میں دیکھا ہوگا کہ وہ ایک ٹری سے جو ہے مشابہت دیتے ہیں لائف کو. یہ بڑا ایک فیمس تھیم ہے، ٹھیک ہے نا. تمام مذاہب میں آ جا کے کہ سولز بھی اس ٹری کی طرف جاتی ہیں. پیگنز میں یہ ایک کانسیپٹ ہے ٹری کا. تو دیکھیں ہو سکتا ہے اس کو مس انڈرسٹینڈ کیا گیا ہو، اس ساری چیز کو شاید کسی نبی نے پاسٹ میں بتایا ہو اس کے بارے میں. خیر اینی وے ہمارے نبی کیا بتا رہے ہیں کہ ریورز جو ہیں وہ نکلتے ہیں، اس میں سے 4 ریورز. 2 آر ہڈن 2 آر اوپن. تو حضرت جبرائیل سے ہمارے نبی نے پوچھا کہ کون سے ریورز ہیں. ایز فار دا ہڈن ونز یو کین ناٹ سی دیم ان دس ورلڈ. وہ ہڈن ونز کون سے؟ الکوثر اور سلسبیل، دونوں جو ہے وہ ظاہر ہے جنت کے ریورز ہیں. اور جو آپ دیکھ سکتے ہیں دنیا میں وہ نیل ہے اور افرات ہے، یوفریٹ ریور اینڈ نائل ریور. آپ دیکھیں اس کی سورس وہاں ہے. اب اس پہ غور کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. کل کسی نے سوال پوچھا تھا کہ ایسی باتوں پہ ہم ایسٹرو فزکس وغیرہ اس کے مطابق غور نہیں کر سکتے. کر سکتے ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. یہی ہمارا ایمان ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ وہاں سے کیسے وہ سورس نکال کے دنیا تک آ رہی ہے، واللہ عالم. تو خیر یہ 2 ریورز یاد رکھیں، کریڈل آف سویلائزیشن ہے. اگر دنیا کی آپ تھوڑی ہسٹری پہ سرچ کریں گے تو جو ارلیسٹ سویلائزیشنز ہیں وہ افرات سے شروع ہوئی، یوفریٹ سے شروع ہوئی، ٹھیک ہے نا. بیبلونین سویلائزیشن، انڈس بعد میں ہے لیکن بیبلونین ارلیسٹ ہے. اوکے تو وہ عراق کا علاقہ ہے بیبلونین سویلائزیشن، اور یہ افرات آپ کو پتہ ہے اس علاقے میں. اور دوسرا آ جا کے وہ نیل ہے، ایجپٹ، ایجپشین مصری سویلائزیشن بہت پرانی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ واقعی یہ 2 ایسے ریورز ہیں جو اللہ کا گفٹ ہیں، اور ان سے لائف ہے، لائف انہی سے جو ہے وہ چلی ہے. خیر تو الکوثر اور سرسبیل وہ میں نے آپ کو بتایا وہ. اور
پھر بیت معمور کا میں نے آپ سے ذکر کیا، یہ کہاں ہے؟ 7th ہیون پہ، اور کعبہ کے ڈائریکٹلی اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں ٹیک لگا کر بیٹھے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام کو ریئل شیپ میں دیکھا 600 پر ہیں جبرائیل علیہ السلام کی۔ اللہ نے ویسے تو سورہ فصلت میں غالباً کہ اللہ نے بتایا کہ فرشتے ہیں مختلف، نہیں سورہ فصلت، سورہ صافات ہے غالباً کہ اللہ نے بتایا کہ مختلف فرشتے ہیں جن کے پر ہیں، کسی کے 2 کسی کے 4، لیکن یہ حضرت جبرائیل کے 600 ہیں بیکاز ہی از دی لیڈر آف آل دی اینجلس۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جبرائیل السلام کے پروں میں سے پرلز وہ گر رہے ہیں، روبیز اینڈ پرلز، یعنی وہ کیا میجسٹک سین ہوگا، ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ تو یہ 3 میجر سائن سورہ نجم میں جو آیت نمبر 18 نا کہ ہی سو سم آف دا گریٹسٹ سائنز آف ہز لارڈ، وہ 3 ہیں اکارڈنگ ٹو تفسیر۔ نمبر 1 سدرۃ المنتہا، نمبر 2 بیت المعمور، اور نمبر 3 جبرائیل علیہ السلام کی اوریجنل شیپ۔ یہ اس پہ علماء کا اتفاق ہے۔ تو یہ میجر سائنز ہیں۔ دیکھیں سدرۃ المنتہا ہائیسٹ آف کریشن ریپریزنٹ کرتا ہے، کیونکہ سدرۃ المنتہا کے بعد پھر وہ جو ہے عرش اور پھر اللہ کی ذات، اور بیت معمور ہائیسٹ آف ورشپ کو شو کرتا ہے، اور جبرائیل علیہ السلام وہ بیسٹ آف اینجلز ہیں۔ تو ساری بیسٹ چیزیں، گریٹسٹ سائنز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کو دکھائی، اور ہمارے نبی نے ہماری لینگویج میں اس کو مطلب ہمیں سمجھایا کہ وہ ٹری کس طرح کا تھا۔ اوکے، اس کے بعد جو چیزیں انہیں ملی اللہ کی بارگاہ میں، ایک تو 5 نمازیں میں نے آپ کو بتایا، لاسٹ 2 ورسز آف سورہ البقرہ، اور یہ خوشخبری کہ جو کوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت میں اس عقیدے سے فوت ہوا کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے تو اس کو جنت میں جگہ ملے گی۔ تو یہ صحابہ کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری تھی۔ الٹیمیٹلی انشاءاللہ اس کو جنت میں ہی جگہ ملے گی، اسے نکال لیا جائے گا خدا نہ خواستہ اگر وہ جہنم میں جو ہے وہ چلا گیا۔ اینی اور یہ جو 2 ورسز ہیں میں نے آپ کو کہا کہ یہ ٹریجرز ہیں beneath the throne of اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اوکے، یہ پھر آگے واقعہ آتا ہے کہ سدرۃ المنتہا کے بعد جو ہے وہ پھر ظاہر ہے اللہ کے نبی گئے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ سے میٹنگ ہوئی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ سے میٹنگ کے بعد جو ہے وہ کیا ہوا؟ تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ کچھ چیزیں آتی ہیں کہ ایک تو جنت کا سروے کرایا گیا انہیں اور جہنم کا بتایا گیا۔ تو جہنم کے حوالے سے کچھ چیزیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وٹنس کی، جو میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر جو ہے وہ مینشن کی جائیں۔ میں آپ کے ساتھ وہ چیزیں مینشن کرتا ہوں انشاءاللہ۔ کچھ پنشمنٹس ہیں بڑی ڈینجرس، بڑی خطرناک، ان سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اچھا، یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری آتی ہے بیچ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں اوپر گیا، اب یہ کہاں پہ ہوا یہ ایگزیکٹ ہمیں نہیں پتہ، 7th ہیون پہ، اللہ سے ملاقات سے واپسی پہ، یا جنت میں، واللہ عالم۔ لیکن فرمایا کہ جب میں اسراء والمعراج میں گیا تو آئی اسمیلٹ اے فریگرنس، میں نے ایسی خوشبو سونگھی جو میں نے آج تک نہیں سونگھی۔ تو جبرائیل علیہ السلام سے میں نے پوچھا یہ کس چیز کی خوشبو ہے، فریگرنس کس چیز کی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا اٹ از دی فریگرنس آف دا ون ہو یوز ٹو کام دا ہیئر آف دا ڈاٹر آف فیرو۔ اللہ اکبر، یعنی وہ عورت کون ہے؟ اس کی قربانی ہے، ایک مر گئی ظاہر ہے اللہ کی راہ میں، سیکریفائس کر دیا اپنے آپ کو، اور جبرائیل انہیں آنر کرتے ہوئے ہمارے نبی کو بتا رہے ہیں تاکہ وہ اپنی امت کو بتائیں ان کی سٹوری۔ اور دیکھیں آج ہم 2022 میں ان خاتون کی سٹوری ڈسکس کر رہے ہیں، انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میری قربانی اس لیول پہ جا کے قبول ہوگی۔ تو یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے پوری سٹوری سنائی۔ جبرائیل السلام نے کہا ایک بار فرعون کی جو بیٹی تھی اس کے بال کام کر رہی تھی، ہیئر کو کام کر رہی تھی، تو کنگا اس کے ہاتھ سے گر گیا، تو اس خاتون نے کہا بسم اللہ۔ تو فرعون کی جو بیٹی تھی اس کی ایک دم توجہ اس طرح آئی، اس نے کہا کہ ڈو یو مین ان دا نیم آف مائی فادر، یہ کہنا چاہ رہی ہو تم؟ اس نے کہا نہیں، آئی مین اللہ، جو تمہارا اور میرا رب ہے۔ بالکل۔ تو وہ غصے ہو گئے، اس نے کہا کہ کیا تم چاہتی ہو میں اپنے ابا کو یہ بات بتاؤں؟ اس نے کہا گو اہیڈ، شور۔ اب اللہ نے اسے تقویت دے دی۔ تو سوچیں ان لوگوں نے کتنی مشکل جو ہے وہ جھیلی۔ اس نے اپنے باپ کو بتایا، فرعون آپ کو پتہ ہے پھر وہ آل ٹائم جو ہے وہ ریبیلیس کریچر اور بہت ہی سفاک، تو اس نے کہا کہ کیا میں نے تجھے سکھایا ہے کہ میرے علاوہ کوئی اور خدا ہے؟ تو تو نے بسم اللہ جو ہے کہا ہے، تو اللہ کو خدا مانتی ہے، مجھے نہیں مانتی؟ اس نے کہا کہ بالکل، اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رب ہے، وہ آپ کا بھی رب ہے۔ فرعون نے اتنی اسے سخت پنشمنٹ دی، سوچیں اس دور میں، کہ تو اپنے ہی ہاتھ سے اپنے بچوں کو باری باری کھولتے ہوئے تیل میں پھینکے گی، اور اس کے بعد تو خود جمپ لگائے گی، یعنی اپنے آپ کو بھی مارے گی اور باری باری اپنے سارے بچوں کو۔ وہ عورت جو ہے، اب اللہ نے اسے تقویت دی، اس نے کہا ٹھیک ہے،
کیا کیا جا سکتا ہے؟ وہ باری باری اپنے بچوں کو پھینکنے لگی. چھوٹا جو سب سے بچہ تھا شیر خوار ظاہر ہے وہ رونے لگا. رونے نہیں مطلب اس پہ اسے ایک دم محبت جاگ اٹھی, ممتا جاگ اٹھی, ترس آیا اور رونے لگی. تو اس بچے نے اس کی گود میں بات کی. یہ حدیث میں آتا ہے نا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بیبیز جو ہیں, یہ ابن عباس سے مروی ہے, ابن عباس نے کمنٹ کیا کہ 3 ایسے بیبیز ہیں جنہوں نے اپنے کریڈل میں, ماں کے کریڈل میں جو ہے وہ بات کی ہے. ان میں ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. ٹھیک ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, خود ہی بول اٹھے. دوسرے جو ہیں وہ جریج ہیں, وٹنس فار جریج. جریج کی بھی میں آج آپ کو سٹوری سناتا ہوں, جریج کون تھے. تیسرا یہ بچہ ہے. ٹھیک ہے, اس بچے نے اپنی والدہ سے بات کی کہ او مائی مدر, تھرو یور سیلف ان, ایز دا پنشمنٹ آف دا نیکسٹ ورلڈ از نتھنگ کمپیئر ٹو دا پنشمنٹ آف دس ورلڈ. تو اس کی والدہ نے اسے بھی پھینک دیا اور پھر اپنے آپ کو. تو آپ سوچیں کہ اللہ نے اس کی قربانی کیسے قبول کی کہ ہمارے نبی کو خوشبو آ رہی ہے, اور پوچھا کس کی ہے تو بتایا کہ یہ اس عورت کی خوشبو ہے. اوکے, جریج کون تھے یہ میں آپ کو سٹوری سناتا ہوں کہ چلیں ان کا اب ذکر ہو گیا. ابو ہریرہ سے مروی ہے, صحیح حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ no human child has ever spoken in the cradle except for عیسیٰ ابن مریم and the companion of جریج. ابو ہریرہ نے پوچھا کہ رسول اللہ یہ companion of جریج کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جریج ایک مونک تھا جس کا موناسٹری تھی, ہرمیٹیج تھا, وہ وہاں پر عبادت کیا کرتا تھا, شاید غالباً بنی اسرائیل کا تھا. ایک بار ایک شیفرڈ اس کے پاس آیا اور ایک وومن جو ہے وہ اس کے پاس آئی. تو خیر یہ آگے کا واقعہ ایسے کہ ون ڈے ہز مدر کیم وائل ہی واز پریئنگ اینڈ کالڈ آؤٹ جریج. اس کی والدہ آئی, والدہ نے آ کے بلایا جریج. تو وہ انہوں نے سوچا کہ میں اب نماز چھوڑوں یا والدہ کو رپلائی کروں. تو انہوں نے کہا میں نے سوچا میں نماز ہی کنٹینیو کرتا ہوں. دوسری بار بلایا والدہ نے, پھر اس سوچ میں پڑ گئے. تیسری بار بلایا, پھر اس سوچ میں پڑ گئے اور یہی کنکلوڈ کیا کہ میں نماز ہی پڑھتا ہوں. اس پر ان کی والدہ کو غصہ چڑھ گیا اور ان کی والدہ نے انہیں قرض کی, یعنی بدوا جیسے ہوتی ہے, اور وہ یہ تھی کہ جریج may Allah not let you die until you have looked at the faces of the evil woman. تجھے موت نہ آئے جب تک تو ایول وومن کا فیس نہ دیکھ لے. اب ہوا ایسے واقعہ ایسے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ اس دور میں جو بادشاہ تھا اس کے پاس کورٹ میں کیس لے کر گئی ایک عورت, اور اس کے پاس ایک بچہ تھا. تو بچے کا پوچھا گیا جی کس کا بچہ ہے؟ یہ تو ایک بہت ہی معیوب حرکت ہے کہ خامد کون ہے آپ کا, یہ بچہ کیسے پیدا ہو گیا؟ تو اس نے کہا جریج. تو اس کی بس اتنی سی بات پہ جریج کو پکڑ لیا گیا اور بادشاہ جو ہے وہ ایک ایسا فیصلہ کر بیٹھا, اس نے کہا اس کی موناسٹری تباہ کر دو, ختم کر دو اس کا سب کچھ. وہ حملہ ہوا, ختم کیا, اس کی ساری بلڈنگ تباہ کی اور اس کو لے آئے. جریج جب وہاں سے گزر رہے تھے عورت کو دیکھا تو مسکرائے. تو یہ بادشاہ نے اینڈ میں پوچھا بھی تھا کہ آپ مسکرائے کیوں تھے. اینی وے جب وہ وہاں پہ آ جاتے ہیں تو انہیں بتایا جاتا ہے جی کہ یہ آپ پہ الزام ہے جی کہ بچہ آپ کا ہے. تو ایسا ہی ہے. تو جریج نے جو ہے وہ کہا وہ بچہ کہاں ہے؟ تو وہ بتایا گیا کہ وہ بچہ ایک جگہ سے لایا گیا اسے. تو انہوں نے پھر کہا کہ یہ بچہ خود بتائے گا یہ کس کا ہے. تو پھر بتایا گیا کہ اس بچے نے خود کہا کہ میں اس شیفرڈ کا بچہ ہوں جو آپ کے پاس آیا تھا. وہ شروع میں ایک شیفرڈ اور وومن آئی تھی نا, وہ اس کا میں ذکر کر رہا ہوں. تو یہ ہے وہ بچہ جس نے خود گواہی دی جریج کے کریکٹر کے بارے میں. تو پھر بادشاہ نے بڑا ریپینٹ کیا اور اس نے کہا کہ میں آپ کی موناسٹری گولڈ کی بنا دوں. انہوں نے کہا نہیں. کہا سلور کی بنا دوں, یعنی اتنا وہ نادم تھا. انہوں نے کہا نہیں. پھر کہا کہ کیا آپ چاہتے ہیں؟ کہا بس ویسی ہی بنا دو جیسی پہلے تھی. پھر اس نے پوچھا آپ نے اسمائل کیوں کیا؟ تو اس نے کہا کہ جب میں نے اس عورت کو دیکھا تو آئی ریکگنائزڈ دا کرس آف مائی مدر اوور ٹک می. اور پھر انہوں نے سارا جو ہے وہ واقعہ سنایا. تو یہ امام بخاری کے آداب المفراد میں یہ واقعہ ہے. اور میں نے کہا چلیں جریج کا بھی آپ سے ذکر کر دوں گے. اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے بارے میں بتایا کہ ہی saw tents made out of pearls and the soil was made out of musk. یعنی وہ پتہ نہیں کیا زبردست سویلائزیشن پلانٹ ہے جنت, کسی آنکھ نے نہیں دیکھا. اس پہ تو ایک بڑی مشہور سٹوری بھی ڈاکٹر ساجد عمر ایک اسکالر ہیں وہ سنا دیتا ہوں آپ کو, کہ جنت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ کوئی بھی آنکھ اسے امیجن نہیں کر سکتی دیکھنا, یا کوئی بھی مائنڈ اس کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا وہ کتنی خوبصورت ہے. تو اس کے بارے میں وہ ایک مزے کا وہ ایک مثال بھی دیتے ہیں, واقعہ بھی سناتے ہیں کہ 3 لوگ تھے, وہ کسی سفر پہ جا رہے تھے, ان کے پاس کچھ کھانے پینے کی چیزیں تھیں, تو راستے میں وہ گم گئے, ان کو سمجھ نہیں آئی کہاں جانا ہے, تو ذرا ان کا سفر ڈیلے ہو گیا اور چیزیں اب کنزیوم ہو رہی ہیں, ختم ہو رہی ہیں. اینڈ میں صرف دودھ رہ جاتا ہے, وہ بھی دودھ ایک باؤل آف ملک رہ جاتا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نا جی
ایسا کرتے ہیں کہ ہم شرط رکھتے ہیں کہ باؤل آف ملک جو ہے وہ کون پیے گا. انہوں نے کہا کہ نیکسٹ ڈے جس کو سب سے اچھا خواب آیا ہوگا وہ باؤل آف ملک جو ہے وہ پیے گا. تو تینوں نے ایگری کیا, ٹھیک ہے. اب یہ واقعہ فرضی ہے جو بھی ہے, لیکن اس سے ایک بڑا زبردست پوائنٹ وہ اخذ کرتے ہیں. تو ہوا یہ کہ جی تینوں سو گئے. اگلے دن جب تینوں اٹھے تو سب کی باری آئی کہ جی اب بتائیں خواب کس کو اچھا آیا. تو پہلے نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا میں تیسرے آسمان پہ ہوں, اور تیسرے آسمان کو انہوں نے بڑا زبردست ایکسپلین کیا, پورا اسکیچ کیا, بٹر فلائیز ور دیر, وہاں درخت ایسے تھے, یہ تھا وہ تھا, یعنی آل دا امیجنیشن کیم آؤٹ. وہ سارے کھو گئے جو دو اگلے ساتھی تھے کہ یہ تو واقعی کمال کا خواب. پھر اگلے کی باری آئی, اس سے پوچھا کہ آپ نے خواب دیکھا؟ اس نے کہا میں تو 5ویں آسمان پہ تھا اور میں نے وہاں یہ دیکھا وہ دیکھا. انہوں نے بھی اسکیچ کیا پورے 5ویں آسمان کو, تو بڑا فیسینیٹ ہوئے, وہ کھو گئے ان کی باتوں میں. تیسرے کی باری آئی تو تیسرے جو ہے نا وہ رونے لگ گیا. تو دونوں بڑا حیران ہوئے, کہتے آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہتے بس نہ پوچھو کیا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں آپ بتائیں بھائی, ہم پریشان ہو رہے ہیں, ہوا کیا؟ اس نے کہا اچھا اگر آپ ضد کرتے ہیں تو میں بتاتا ہوں ہوا کیا. کہتے رات جو ہے جب آپ دونوں سوئے ہوئے تھے تو ایک گھوڑ سوار آیا دور سے چلتا ہوا. اب ظاہر ہے وہ بھی اپنی امیجنیشن لڑا رہا ہے. اس نے کہا کہ وہ اس کے دور سے مجھے وہ نظر آ رہا تھا وجود, بڑا ڈرونا قسم کا وجود تھا. اس کے ہاتھ میں ایک ایکس بھی تھا. وہ میرے قریب آتا گیا, میرا دل دھک دھک کرتا گیا. میں نے سوچا آپ لوگوں کو جگاؤں, پھر میں نے کہا نہیں. تو جب وہ میرے قریب آیا اس نے مجھے کہا کہ یہ جو دودھ کا پیالہ ہے اس کو اتارو. ہاں وہ پوری مطلب اپنی سٹوری بنا رہے ہیں. تو کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ نہیں دیکھیں یہ میرے ساتھی ہیں, انہوں نے شرط لگائی ہے یا یہ ہوگا. اس نے کہا کہ اتارتے ہو کہ میں سب کو مار دوں. کہتا کہ بس وہ میں اب گھبراؤں کیا کروں, اتاروں کیا کروں. میں نے خیر وہ اتارا. پھر اس نے مجھے کہا کہ یہ پی جاؤ سارا. تو کہتا کہ میں اس کی منت ترلے کی کہ نہیں ایسا نہ کرو, زیادتی ہوگی میرے 2 دوستوں کے ساتھ. تو کہتا نہیں یہ تم نے کرنا ہے ورنہ میں سب کو پتھر کا بنا دوں گا وغیرہ وغیرہ. تو وہ دوست پوچھتے ہیں پھر تو نے کیا کیا؟ وہ اتنا وہ ڈر گئے. کہتا کیا کرتا, مجبوری تھی, میں پھر پی گیا, اس نے مجھے مجبور کیا ہے ٹو ڈرنک اٹ. وہ کہتے کہ بیوقوف ہمیں اٹھایا کیوں نہیں تو نے؟ تو کہتا کہ کیسے اٹھاتا, تم تیسرے آسمان پہ تھے, وہ 5ویں آسمان پہ تھے. تو میں نے تمہیں بلانا مناسب نہیں سمجھا. یعنی اس نے وہیں سے پکڑ لیا ان کو. تو اس کی امیجنیشن بیسٹ تھی اور وہ اس نے پورا یہ رات کو واقعہ سوچا ہوگا. تو خیر یہ واقعہ اس کانٹیکس میں سنایا جاتا ہے کہ دیکھیں ہیومن امیجنیشن اتنی زبردست ہے کہ جب گپیں چھوڑنے پہ آئے یا کوئی ایسی چیزیں کرنے پہ آئے تو کیا کیا کریٹ کر لیتا ہے ہیومن بینگ. لیکن ہمارے نبی اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ان کی عقل, ہیومن بینگ کی عقل بھی جنت کے بارے میں نہیں سوچ سکتی. آپ جتنی مرضی موویاں بنا لیں, اس میں گرافکس لے آئیں, اینیمیشن لے آئیں, یو کین ناٹ کریٹ جنہ. ایسی زبردست وہ جگہ جنت, ٹھیک ہے نا. اسی لیے وہاں مشکل بھی ہے ظاہر ہے بہت جانا. تو خیر ہمارے نبی نے بتایا کہ ٹینٹس میڈ آؤٹ آف پرلز اینڈ دا سوئل واز میڈ آؤٹ آف مسک. تو خیر لیکن یہ یاد رکھیں کہ جنت دیکھنے سے پہلے میٹنگ اللہ سے ہوئی, کیونکہ مین مقصد معراج کا وہ اللہ سے میٹنگ تھی. اور مین مقصد یہ تھا کہ اللہ میٹنگ کر کے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا گفٹ دے, اور سورہ البقرہ کی لاسٹ 2 ورسز کا جو ہے وہ گفٹ دیں آبویسلی. خیر تو میں نے ایک پوائنٹ, تھیولوجیکل پوائنٹ کہہ لیا, آپ لوگوں کو بتا دیا تھا کہ دیکھیں جنت میں انٹر ہم بعد میں ہی ہوں گے حساب کتاب کے بعد. تو یہ صرف ایک سروے تھا جنت کا, ٹھیک ہے نا. جہنم کی جہاں تک بات ہے اللہ معاف کرے, تو اس میں کچھ پنشمنٹ جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ ذکر کرتا ہوں, ہمارے لیے بڑی اصلاحی پوائنٹس ہیں. تو جو بھی پنشمنٹ دیکھی اللہ کے نبی نے پھر پوچھا جبرائیل السلام سے کون لوگ ہیں, پھر انہوں نے بتایا کہ ان کو یہ پنشمنٹ کیوں ہو رہی ہے. خیر ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے پنشمنٹ دیکھی آف دا ون ہو اسٹول این آرفنس پراپرٹی. اب یہ بہت بڑا جرم ہے یتیم کا مال کھانا. that they had noses like that of camels and they were eating coals made out of fire, اور وہ coals ان کے anus سے نکل رہے تھے پیچھے سے. یعنی یہ ان کی پنشمنٹ تھی کہ یتیم کا مال کھایا تو پھر یہ ان کی خوراک ہوگی وہاں پہ, اور ان کے جو نوزز ہیں وہ کیملز کی طرح ہیں. خیر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ لوگوں کو who had nails of copper, کاپر کے نیلز تھے ان کے پاس, کیل, and they were scratching their bodies and faces. یعنی یہ کتنی آپ سوچیں دیکھنے میں عجیب سائٹ ہے اور ڈراؤنی ایک سائٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ دے یوز ٹو بیک بائٹ, ٹھیک ہے, یہ اس وجہ سے وہ ایسا کر رہے تھے. دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم said he saw people had in front of them pure meat and rotten meat. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جہنم میں کچھ لوگوں کو سزا ایسے ہو رہی کہ ان کے سامنے پیور میٹ رکھا گیا, روٹن میٹ رکھا گیا, لیکن انہوں نے روٹن میٹ کو چوز کیا.
تو اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو شادی شدہ تھے، حلال کو چھوڑ کے حرام کی طرف جاتے تھے، یعنی شادی شدہ ہونے کے باوجود فورنیکیشن کرتے تھے. تو آج بھی یہ حرام اسی کو روٹن چیز کو ہی چوز کر رہے ہیں، اللہ معاف کرے. تو یہ دیکھیں سیریس چیز ہے، اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ حلال کو چھوڑ کے حرام کی طرف جانا اٹس اے ویری سیریس تھنگ. ٹھیک ہے، اللہ نے حرام تو گنتی کی چیزیں ہیں، چند ایک چیزیں، پھر بھی بندہ اس طرف اٹریکٹ ہو جائے. یس ہم ویک ہیں سارے، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. تو اس حدیث کو آپ ہمیشہ جو ہے یاد رکھیں اور قربانی دینا سیکھیں. جیسے بات ہوئی تھی شروع میں کہ کوئی بات نہیں، اگر آپ کو تھوڑی تکلیف جھیلنی پڑتی ہے اس بریک اپ کی وجہ سے یا اس چیز کی وجہ سے تو جھیلیں، یہی تو قربانی ہے اصل میں. اینی وے ان کے بارے میں آتا ہے. پھر ایک حدیث بڑی کنسرننگ ہے کہ ایک شخص تھا، اس کا سر کچلا جا رہا تھا ایک بہت بڑے پتھر سے. تو پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ شخص ہے جو نماز کے ٹائم سویا رہتا تھا، یعنی جان کے نماز چھوڑتا. ایک ہوتا ہے کہ چلو آپ سو گئے، نماز نکل گئی، ٹھیک ہے نا، اس کی بات نہیں کی جا رہی، لیکن جان کے نماز اب دیکھیں بڑا سیریس چیز، اللہ معاف کرے. اور یہ ہمارے نبی نے جیسے دیکھا بتا دیا. اسی طرح عورتوں کی تعداد دیکھی جہنم میں زیادہ ہے. پھر یہ دیکھا کہ انہیں الٹا لٹکایا گیا ہے جو فورنیکیٹ کرتی ہیں خواتین. اس پہ آپ کو پتہ ہے فیمنسٹ بڑا واویلا بھی کرتی ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو وومن کے ساتھ جو ہے وہ ایک بات کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں کہ وومن زیادہ جہنم میں. تو اس کو سمپلی ہمارے اسکالرز نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا کہ نمبر 1 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا وہ بتا دیا، کوئی ڈپلومیسی نہیں، سچ بولا کہ میں نے ایسا دیکھا ہے. اس کی وجہ بھی بتا دی کہ کیوں ایسا تھا، عورتوں کی تعداد وہاں زیادہ کیوں تھی. تو وہ اس لیے کہ خامدوں کی ناشکری اور دوسرا بیک بائٹنگ. تو اس سے مقصد اصلاح تھا. دوسرا نبی جو ہے وہ باپ سے بھی بڑھ کے ہوتا ہے تو وہ ڈانٹ بھی سکتا ہے. اگر باپ ڈانٹ سکتا ہے اولاد کو تو نبی بھی اگر کوئی ایسی بات کر دیتا ہے ڈانٹ کے ایک ریمائنڈر دے دیتا ہے تو اس میں مائنڈ کرنا ہمارا تو حق ہی نہیں. تیسری بات یہ ہے کہ عورتوں کی تعداد ویسے ہی زیادہ ہے نیچرلی، 52% تقریباً عورتیں ہیں، 48% مرد ہیں. تو نیچرلی ظاہر ہے ججمنٹ جب ہوگی تو ان کی تعداد چونکہ زیادہ ہے، اٹ مینس کہ شاید جنت میں بھی عورتیں زیادہ ہوں. وائس ورسا بھی تو ہو سکتا ہے نا، اگر ہیل میں زیادہ ہیں بیکاز آف دیئر پاپولیشن تو جنت میں بھی ہو سکتا ہے زیادہ ہوں. آپ اس کو اس اینگل سے کیوں نہیں سوچ رہے؟ تو کیڑے نکالنے ہو، اللہ معاف کرے، نیگیٹو سائڈ پہ جانا ہو تو بندہ جو ہے وہ چلا جاتا ہے. خیر، تو ہمارے نبی نے یہ بھی دیکھا. پھر ایک آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگ دیکھے جن کی بہت لارج بیلی، پیٹ ان کے لارج ہے اور ان سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا اور مختلف اینیملز آ رہے ہیں اور ان کو ٹریمپل کر رہے ہیں اپنے فیٹ کے نیچے. تو فرمایا یہ کون ہے؟ تو کہا گیا جی کہ یہ ربا کھانے والے لوگ ہیں، انٹرسٹ کھانے والے لوگ ہیں. یعنی اس سے گریڈ مقصود ہے، شو کرنا کہ ان کے پیٹ اتنے بڑھ گئے ہیں، پیٹ نہیں بھر رہا. ظاہر ہے کیپٹلزم از آل اباؤٹ دیٹ. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگ دیکھے جو کینچی فائرز اینڈ کاپر، سیزر تھیں فائر کی اور کاپر کی، وہ اس سے اپنے ہونٹوں کو کاٹ رہے تھے، خود ہی کاٹ رہے تھے. تو پوچھا یہ کون ہے؟ جبرائیل السلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو ممبروں پہ چڑھ کے دوسروں کو تو بڑی اچھی اچھی نصیحتیں کرتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے. اللہ اکبر. اینڈ دس سکیئرز اس ریئلی. واقعی اگر میں یہاں بیٹھ کے آپ کو بڑی بڑی باتیں بتا رہا ہوں اور خود عمل نہیں کر رہا تو یہ بہت معیوب بات ہے. ٹھیک ہے نا. تو مقصد یہ ہے بتانے کا کہ منافقت نہ ہو ایٹ لیسٹ. ٹھیک ہے سلپ ہوتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ کہ اس طرح نہ ہو کہ اپنا عمل ٹوٹلی اپوزٹ ہو. پھر دیکھیں میں نے آپ کو بتایا دجال کو بھی دیکھا ہمارے نبی نے، اس کی ڈسکرپشن بھی شو کی. ایگزیکٹلی کہاں دیکھا یہ انکلیئر ہے لیکن بتایا ہمارے نبی نے کہ میں نے دجال کو بھی دیکھا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری باتیں اللہ معاف کرے آتی ہیں جہنم کی سزاؤں کے بارے میں. اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے. دیکھیں 3 بار جہنم سے صبح شام اللہم انی اعوذ بک من النار یا اللہم اجرنی من النار، یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے نا. جہنم سفارش کرے گی قیامت والے دن کہ اللہ یہ تو مجھ سے پناہ مانگتا تھا، اس کو دور لے جا. تو یہ آتا ہے حدیث میں آتا ہے. اور جنت الفردوس کا سوال کرنا چاہیے، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس. تو بہرحال یہ ہے آرڈر آف ایونٹس. ہم نے کوشش کی آرڈرلی اس کو دیکھیں کہ پہلے کیا ہوا، پھر کیا ہوا، اللہ سے ملاقات ہوئی اور پھر ہمارے نبی نے کیا دیکھا. اینڈ دین ہی کیم ڈاؤن، جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ واپس آئے، براق پہ پھر تشریف فرما ہوئے. براق نے پھر جیروسلم سے مکہ انہیں وہیں جہاں پہ وہ تھے وہاں پر اتارا. اب جو ہے جیسے ہمارے نبی کی آنکھ کھلی، ہی سلیپٹ، اور ان کی آنکھ کھلی تو کچھ میں نے سنا ہے اسکالرز کو کہتے ہیں کہ معراج کا سفر تقریباً 25 سے 27 سال کا تھا. یہ ایک اوپینین ہے.
ٹھیک ہے نا, جب کہ دنیا میں چند سیکنڈ گزرے ہوں گے. ٹائم ڈائلیشن کا بھی کانسیپٹ ہے, ٹھیک ہے نا. تو خیر یہ میں نے سنا ہے اسکالرس کو بات کرتے کہ 25 سے 27 سال جو ہے وہ اس کا سفر تھا. تو خیر ہمارے نبی کی جب آنکھ کھلی تو ایک دم سے وہ کنسرنڈ ہو گئے, انگزائٹی طاری ہو گئی, تھوڑا سا فیئر بھی آ گیا کہ اب میں بتاؤں گا تو یہ لوگ میرا مذاق اڑائیں گے. دس شوز دا ہیومن نیچر آف آر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فیئر نیچرل تھا, انگزائٹی نیچرل تھی کہ یہ تو پہلے ہی اتنا خلاف ہوئے ہوئے, اور اللہ نے بھی دیکھیں یہ کرنا تھا کہ پہلا شخص جو وہاں سے گزرا وہ ابو جہل تھا اللہ کی طرف سے, ٹھیک ہے نا. اللہ کازڈ ابو جہل ٹو پاس فرام دیر. اب ابو جہل نے جب دیکھا ہمارے نبی کو تھوڑا سا پریشان, تو بڑے طنزیہ انداز میں پوچھا کہ محمد کیا بات ہے, بڑے پریشان ہو, کیا کوئی بہت ہی بری بات ہو گئی تمہارے ساتھ؟ تو ہمارے نبی نے فوراً سچ بولا, کوئی ڈپلومیسی نہیں. کہا میں تھوڑا سا ہوں پریشان اس بات پہ کہ میں نے ایک سفر کیا ہے, میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں. اس نے کہا کہاں کا سفر کیا؟ ہمارے نبی نے بالکل سچ بولا کہ میں آج کی رات جو ہے وہ مکہ سے جیروسلم مسجد اقصیٰ گیا ہوں. ابو جہل کو موقع مل گیا, کہتا ہے ایک منٹ, واقعی ایسا کیا تم نے؟ کہتے ہیں ہاں میں نے کیا ہے. کہتا کیا میں لوگوں کو بلاؤں گا تو یہی بات ریپیٹ کرو گے؟ ہمارے نبی نے کہا کروں گا. اب وہ گیا, اعلان کیا کہ سنو یہ تمہارا کمپینین کچھ کہہ رہا ہے اور یہ کچھ کہنا چاہتا ہے تم لوگوں سے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ آئے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل وہی سچ بولا کہ یس میں نے سفر کیا ہے. یہ بھی بتایا کہ واپسی پہ میں نے 3 قافلوں کو دیکھا ہے, 3 کاروانز while on his way back, براق سے جب آ رہے تھے تو دیکھیں اللہ نے انہیں 3 قافلے دکھائے. وہ قافلوں کو بھی ایکسپلین کیا ہمارے نبی نے. وہ قافلے کیا تھے؟ قریش کے قافلے تھے. One of them he noticed a certain group of people. On another he drank some water from them as he was feeling thirsty, and in the third he said he saw so and so looking for a camel that had been lost. اور یہ بتایا ہمارے نبی نے کہ جی یہ 3 قافلے میں نے دیکھے ہیں. وہ اس پہ بھی مذاق اڑانے لگ گئے, کسی نے کوئی تانا مارا, کسی نے کوئی تانا مارا. بہرحال پھر انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ مسجد اقصیٰ کے بارے میں ہمیں بتاؤ کیسی تھی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا یاد تھا اس کے مطابق ہمارے نبی نے بتانا شروع کیا. کافی ایکوریٹ تھا, لیکن ظاہر ہے ہر ڈیٹیل یاد نہیں رہتی. تو پھر تھوڑا سا فیئر آیا ہارٹ میں کہ تو پوچھ ہی جا رہے ہیں مجھ سے. اسی وقت اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ لوگ اب مجھے اس طرح کویسچن کر رہے ہیں. تو روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے مسجد اقصیٰ لا کے کھڑی کر دی ان کے سامنے. آج کی ٹیکنالوجی دیکھیں, ورچوئل ریالٹی ایسے ہوتا ہے نا, آپ نے دیکھا ہوگا. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے, اللہ تعالیٰ از دا کنٹرولر آف ایوری تھنگ. اللہ نے ایز اٹ از مسجد اقصیٰ وہاں لا کے کھڑی کر دی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ رہے تھے اور ڈیٹیلز بتا رہے تھے, مائنر ڈیٹیلز بتا رہے تھے. تو سارے لوگ بڑا حیران ہوئے کہ یہ تو بڑی ایکوریٹ ڈیٹیل جو یہ بتا رہے, تو ایسے ہی ہے. تو لیکن اس کے باوجود پھر دیکھیں کہ وہ قافلوں کا جو بتایا بالکل وہ بات بھی اوتھینٹک نکلی کہ بالکل ایسا ہی تھا. ان میں سے ایک کا کیمل بھی جو ہے وہ گما ہوا تھا. اس پر جو ہے پھر ظاہر ہے کہ جب اس نے ابو جہل کو یہ پتہ لگا تو اس کے پاس ایک ہی جواب تھا کہ یہ جی سارسری ہے, دس از کلیئر سارسری, یہ تو میجک ہے. یعنی ہٹ دھرمی کی انتہا جو ہے وہ اب آپ چیک کریں. خیر تو دس اگین شوز اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپولوجیٹک نہیں تھے. ایون دو یہ ڈر نیچرل تھا کہ یہ تو میرا اور مذاق اڑا سکتے ہیں, لیکن کلیئر بتایا کہ جی یہ ہوا ہے, مانتے ہیں آپ کہ نہیں مانتے ہیں. پھر وہ کچھ لوگ ابو بکر صدیق کے پاس گئے کہ تمہارا کمپینین یہ کہہ رہا ہے. تو ابو بکر صدیق نے سنتے ہی کہا کہ سچ کہہ رہے ہیں. تو وہ بڑا حیران ہوا, اس نے کہا کہ اتنی سٹرینج بات تم مانتے ہو؟ تو ابو بکر صدیق نے کہا ہم تو اس سے بھی سٹرینج بات مانتے ہیں. وہ سٹرینج بات یہ کہ 7th ہیون سے دنیا میں ان پہ وحی آتی ہے چند سیکنڈز میں, تو یہ زیادہ سٹرینج بات ہے, ہم تو اس کے بھی بلیور. تو اس واقعے کے بعد ہی آتا ہے نا کہ صدیق کہا گیا ابو بکر صدیق کو, ٹھیک ہے جی. تو خیر یہ سارا واقعہ ہے. اللہ کے نبی نے دیکھیں صرف اسرا کا بتایا مشرکین کو, معراج کا مسلمانوں کو بتایا. دس مینس کہ معراج واز ویری اسپیشل, اس کو سیو کیا اس انفارمیشن کو مسلمانوں کے لیے, ٹھیک ہے نا. جتنا ڈیٹیل وہاں پہ بتانا ضروری سمجھی اسرا کے بارے میں وہ بتائی. تو کچھ تھیولوجیکل کویسچنز یہاں سے ارائز ہوتے ہیں, بڑے اچھے کچھ بینیفٹس اور پوائنٹس آتے ہیں. پہلا وہی کیا اللہ کو دیکھا, اس کے بارے میں بی ویری کلیئر نہیں, اور میں نے آپ کو حضرت عائشہ کا پورا اس میں بیان سنا ہے. دوسرا تھیولوجیکل کویسچن یہ ہے کہ کیا معراج کا سفر ڈریم میں ہوا ہے کہ ایکچوئل فزیکل ہوا ہے. تو یہ تو اتنے پروفس ہیں اس کے, اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے اپنے بندے کو لے گیا ڈریم میں نہیں, آبویسلی فزیکلی, اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا رہے ہیں.
تو جو اس کو ایز اے ڈریم سمجھتے ہیں وہ غلطی پہ ہیں, اور دیر از اے کنسیڈریبل اماؤنٹ آف پیپل جو اس کو ڈریم سمجھتے ہیں کہ جی یہ ڈریم میں ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بینیفٹس بہت ہیں, کوئکلی میں آپ کو بتاتا ہوں, پھر مغرب کا بھی وقت ہو گیا. سب سے پہلا جو بینیفٹ ہے اس کا کہ پرائمری وزڈم آف اسرا والمعراج کیا ہے, وہ ہے جو ارسلان بھائی نے بھی بات کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا سٹیٹس شو کرانا اور انہیں کنسول کرنا کہ نبی یہ دس از ہاؤ وی ٹریٹ یو, لوگوں نے آپ کو جیسے بھی ٹریٹ کیا, اسی لیے نبیوں سے بھی ملاقات کروائی, امامت بھی کروائی, سو آن اینڈ سو فورتھ. اس کے بعد پرسنل گفٹ ہے, یہ انٹائر میریکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پرسنل گفٹ ہے, اسپیشلی جو ملاقات ہے اللہ تعالیٰ سے, اور یہ بہت بڑا آنر ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ہمارے لیے ایز امتی. اوکے, اور یہ گفٹ اس ٹائمنگ پہ آیا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ضرورت تھی. اس سے ایک پوائنٹ یاد رکھیں کہ بالکل جب بندہ, آپ اپنی زندگی میں دیکھ لیں, سخت مایوس ہونے لگتا ہے نا اور گیو اپ کرنے لگتا ہے, اچانک اللہ کی مدد آ جاتی, کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ بھی نہیں چاہتا کہ آپ ڈسٹرائے ہو جائیں. ٹھیک ہے نا, یہ بندہ ختم ہو جائے, اللہ تعالیٰ یہ کیوں چاہے گا غم سے یہ ختم ہی ہو جائے, تو عین اس موقع پہ مدد آ جاتی ہے, بشارت آ جاتی ہے, الحمدللہ. تو یہی ہوا ہمارے نبی کو بھی, جس موقع پہ یہ سفر کرایا گیا, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کریج, ان کی بریوری کہ انہوں نے سفر کیا اور ان کی آئز فالٹر نہیں ہوئی, جیسے سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ٹکے رہے. ابن قیم اور ابن کثیر کا بھی یہی اوپینین ہے, کوئی اور ہوتا تو ہی وڈ ہیو گون کریزی. پھر ہمارے نبی کی ہیومن سائڈ بھی اس سے شو ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر بھی لگا. ٹھیک ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کویسچنز بھی کیے, تو اس میں بہت سے فقہی پوائنٹس اور شرعی پوائنٹس آتے ہیں کہ کسی سے کویسچن کرنا جائز ہے اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی. جیسے ہمارے پروفٹ نے جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام سے کویسچن کیے کہ یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, تو اٹس اوکے ٹو آسک کویسچن وین اٹ کمز ٹو دین. ٹھیک ہے نا, یہ بھی بڑا امپورٹنٹ اس سے پوائنٹ جو ہے وہ شو ہو رہا ہے. اگلا پوائنٹ کہ ڈسٹارٹ نہ کریں اسلام کا میسج, اس کو بیوٹیفلی پیش کریں, لیکن اس کو وہ اسی طرح کریں جیسے اس کا حق ہے, اس کی ٹیچنگز کو ڈسٹارٹ نہ کریں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایون دو اتنی اپوزیشن تھی, کوئی بھی ڈیٹیل ادھر سے ادھر نہیں کی, بتایا میں گیا ہوں اور یہ ڈیٹیل ہے, بس آپ کا کام ہے بتانا, ڈونٹ فیئر کہ مذاق اڑے گا یا یہ ہوگا یا وہ ہوگا, حق بات کریں. ٹھیک ہے نا جی. اس کے بعد جو ہے وہ بڑا زبردست پوائنٹ ہے, لنکیج بٹوین دی پروجنی آف اسماعیل اینڈ دا پروجنی آف اسحاق. حضرت اسماعیل سے عربز ہیں اور حضرت اسحاق سے بنی اسرائیل ہیں, اور اللہ نے کہا کہ دونوں سیم سورس سے آئے ہو, تو لڑائی کس بات کی؟ آج لڑائی ہے اس بات پہ, جوز, کرسچن, مسلمان. اللہ تو کہتا ہے کہ دیکھو اس سفر سے ثابت ہو رہا ہے کہ مسجد اقصیٰ کی بھی امپورٹنس ہے اور کعبہ کی بھی امپورٹنس ہے, لیکن کعبہ کی زیادہ ہے کیونکہ واپس کعبہ کی طرف آتے ہیں ہمارے نبی. لیکن ایوری تھنگ از سیم فرام دا سیم سورس. ابراہیم تمہارے بھی ہیں, ہمارے بھی ہیں, سب کے ہیں, اس میں لڑائی کس بات کی؟ تو یہ ایک بڑا سمبولک جیسچر, کیونکہ آپ دیکھیں سورہ الاسراء جو ہے اس میں اللہ نے صرف پہلی 2 کے 3 آیات میں اسراء کی بات کی ہے, اس کے بعد تو کوئی بات نہیں. اس کے بعد تھیم کیا ہے؟ یہود و نصارہ, یہود بیسکلی ہیں, یہودیوں کے بارے میں بات کی ہے, یہودیوں کو میسج دیا. تو یہ اللہ کی طرف سے دعوت ہے کہ غور کرو, یہ نبی اسی سورس سے آ رہا ہے, ابراہیم کی ہی اولاد سے ہے, لیکن تم ایکسیپٹ نہیں کرتے آکڑ میں, یہ ایک جو ہے وہ الگ بات ہے. اس کے بعد ایگزسٹنس آف براق جو ہے اس سے کچھ لیسنز اخذ کیے اسکالرز نے, بڑے گہرے لیسنز کے. یو ہیو ٹو میک ایفرٹس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے براق پہ, بیٹھے, اس کا سیڈل بھی تھا, ہارنس بھی تھا, اس کو پکڑا, پھر اس کو باندھا باقاعدہ. ٹھیک ہے نا, تو یہ ایفرٹ ہے ہمارے نبی کی طرف سے, اور ایوری تھنگ ریکوائرز ایفرٹ. ایون پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ ٹو میک ایفرٹس. اللہ سے ملاقات تو کرنی ہے لیکن اس کے لیے بھی جو ہے وہ ایفرٹ ہے. پھر سٹوری آف ملک ہے, وہ بہت زیادہ پروفاؤنڈ ہے. ہمارے نبی نے فطرہ کو چوز کیا, دس شوز ہز پیور ہارٹ, دس شوز دی کوالٹی آف امت مسلمہ, کہ دے آر دا پیپل آف فطرہ. مسلمان اینڈ تک کھڑا رہے گا, یہ LGBTQ اور ان غلاظت کے لیے کے حوالے سے کھڑا رہے گا, کیونکہ وہ فطرہ والے ہیں, اور فطرہ کے اگینسٹ جو بھی چیز ہوگی اس کے خلاف جو ہے وہ ہم بولیں گے. اور پھر کمپینین شپ آف آل دا پروفٹس, آل دا پروفٹس آر بردرز, سیم, یہ بھی اس واقعے سے اللہ تعالیٰ نے دکھایا. اور پھر اسٹیٹس آف صلاح, یاد رکھیں کوئی بھی کمانڈمنٹ اس طرح سے نہیں دی گئی جس طرح سے نماز گفٹ کی گئی, اور اتنی امپورٹنٹ ہے نماز کہ آپ حیران ہو جائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام جب بچے تھے, یعنی ماں کی گود میں بولے, تو انہوں نے کیا الفاظ کہے تھے عیسیٰ علیہ السلام نے, کہ میرے رب نے مجھے نماز قائم کرنے کا حکم دیا.
امیجن بچہ یہ کہہ رہا ہے, ابھی تو بالغ ہوئے بھی نہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے. تو نماز از ویری امپورٹنٹ. تھیولوجیکل بینیفٹس, نمبر 1, اللہ از ابو اس, ناٹ ایوری ویئر. وحدت الوجود کا جو ایک عقیدہ پایا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, صوفیوں میں, نہیں, اللہ کی ذات عرش پر مستوی ہے جیسے اس کی شان کو لائق ہے. اپنے نالج کے مطابق اللہ ہر جگہ ہے, ایز ان ہی از ویل اویئر آف ہز کریشن. اللہ کہتا ہے نا, شارق سے بھی قریب ہوں بائی ہز نالج, ٹھیک ہے نا. اینجلز آر نوٹسنگ ایوری تھنگ اینڈ اللہ از واچنگ ایوری تھنگ. سیدھی سی بات ہے. نمبر 2, ہیون اور ہیل ریئل ہے, فزیکل چیزیں. یہ بھی ایک نا عقیدہ پایا جاتا ہے کہ نہیں, یہ بس کانسیپٹس ہیں, اصل میں ہم نے فنا ہو جانا ہے, اللہ کے ساتھ مل جانا ہے, وہ اصل میں جو ہے وہ اصل ریوارڈ ہے. اللہ معاف کرے, یہ صوفیزم کی ایک ایکسٹریم فارم کہتی ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ ہم نے اللہ سے جا کے مل جانا. تو یہ پینتھیزم کا بھی کانسیپٹ ہے, اور بدھزم بھی پریٹی مچ سیم ہے کہ آپ بس فنا ہو جاتے ہیں اور ریسائکلنگ آف برتھ ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ آپ ایک ہائیسٹ اسٹیٹ اچیو کر لیتے ہیں, تو پھر یو آر دیئر ابو. تو یہ بیویئر آف سچ عقیدہ, ٹھیک ہے نا, ریئل پلیسز ہیں. اور فطرہ, اس میں تھیولوجیکل بینیفٹ ہے کہ ملک کو چوز کیا تو فطرت کو چوز کرنا چاہیے ایک مسلمان. فقہی بینیفٹس, جسٹ ٹو وائنڈ اپ, بڑے زبردست. نمبر 1, وی نیڈ ٹو آسک پرمیشن بیفور انٹرنگ ڈورز. حضرت جبرائیل نے پرمیشن لے کے انٹر, دیکھیں اب علماء نے کیسے کیسے پوائنٹس نکالے, ٹھیک ہے, فقہی پوائنٹس. نمبر 2, اٹ از انکریج ٹو گیو گلیڈ ٹائڈنگ اینڈ گڈ نیوز ٹو دوز وردی آف ریسیونگ اٹ. جیسے پروفٹس نے گڈ نیوز ہمارے نبی کو دی, ٹھیک ہے نا, ان کی امت کے بارے میں, جنت کے بارے میں بتایا. تو یہ گفتگو کرنے کا اچھا طریقہ ہے, اور اس سے جو ہے ایک دوسرے کا مورال بوسٹ ہوتا ہے. اٹ از پرمیزبل ٹو گیو ایڈوائس دیٹ ول برنگ اباؤٹ گڈ فار دا پیپل. یہ کہاں سے ثابت ہو رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کہ دیکھیں, حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سید الانبیاء ہیں, سید البشر ہیں, لیکن موسیٰ علیہ السلام کو جب لگا مجھے کوئی ایڈوائس کر دینی چاہیے تو کی, اور ان کی کمپیٹنسی تھی, ان کا ایکسپیرینس تھا, یہ ایڈوائس وہ دے سکتے تھے کیونکہ ان کی امت بھی بہت بڑی تھی, تنگ کیا تھا ان کی امت نے. تو ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہنا چاہیے, ایون دو اگلے کا جتنا مرضی بڑا سٹیٹس ہو, اور اس کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے. جو بندہ سٹیٹس والا ہے اس کو لے لینی چاہیے اگر وہ فائدے میں ہے, ٹھیک ہے نا. جیسے ہمارے نبی کتنا اوپن ٹو دس تھے کہ لے لی, ہاں واقعی 50 نمازیں تو زیادہ ہیں میری امت کے لیے, تو گئے اللہ سے سفارش کی جا کے. نمبر 4, اٹ از پرمیزبل ٹو سٹ ود یور بیک فیسنگ دا کعبہ. یہ بھی فقہی پوائنٹ نکالا ہوا علماء نے, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام بیت معمور سے ٹیک لگا کر بیٹھے, تو اٹس اوکے. کعبہ از جسٹ اے سمبولک تھنگ جو ہم ڈائریکشن کے لیے یوز کرتے ہیں. کعبہ پہ کھڑے ہو کے اذان بھی دی جا سکتی ہے. اور نائٹ ٹریولنگ از پریفرڈ ٹو ڈے ٹریولنگ. یہ بھی بڑا عجیب پوائنٹ ہے, اور یہ حدیث سے ثابت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر سفر کرنا ہے تو رات کو کرو, رات کو زمین سمیٹ لیتی ہے اپنے آپ کو, ٹھیک ہے نا. یہ بڑا عجیب ہمیں لگے گا کہ رات کے سفر تو خطرناک بھی ہوتا ہے, لیکن یہ سنت ہے, اور یہ سفر بھی رات کو ہوا. تو یہ بھی فقہی پوائنٹ ہے, اور یہ حدیث سے بھی ثابت ہے کہ رات کا سفر جو ہے وہ بہتر ہے, اس میں کم ڈسٹنس ہوتا ہے اور زمین اپنے آپ کو سمیٹ لیتی ہے اور جلدی سفر جو ہے وہ ہو جاتا ہے. تو الحمدللہ ہمارا معراج کا جو ہے وہ واقعہ کمپلیٹ ہوا. انشاءاللہ اب ہمارے پلیجز آف عقبہ اور پلانٹنگ دا سیڈز آف یثرب, اس کے حوالے سے بات کریں گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجیز. جزاکم اللہ خیر جی, بہت شکریہ. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.